الصلاة خير من النوم۔ لو میرے عزیزو، جب کوئی وہابی غیر مقلد آپ سے اعتراض کرے کہ فاتحہ کا ثبوت کہاں پر ہے، سلام پڑھنے کا ثبوت کہاں پر ہے، میلاد کا ثبوت کہاں پر ہے، تو تم یہ کو میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اور دلیل چاہیے تو چل میرے مولانا کے پاس، چل میرے مولانا کے پاس۔ آپ کو حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان تو بڑے موڑ رکھتا ہے، الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ نے صاف کہہ دیا، کہہ دو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو اللہ والوں کے قریب ہو جاتے ہیں تو دیکھیے ان کی ایسے وقت میں انہوں نے مدد کی کہ ورنہ شیطان ہروا کر دیتا، اور انتقال اگر آپ کا ایسے موڑ پر ہو جاتا کہ ایمان نہ جاتا ساتھ میں تو جہنم میں جانا پڑتا۔ لہذا اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے علم جواب دے دے تو یہ اللہ والے جنتی بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، مدد کی انہوں نے، آپ کے ایمان کی حفاظت کی۔ عزیزان گرامی، بزرگوں، دوستو، ذرا دیکھیے قرآن شریف میں آپ کو سورہ کہف ہے، سورہ کہف ہے، اور سورہ کہف میں ایک کتے کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ کتے کا ذکر ہے۔ اس کتے نے اللہ والوں سے دوستی کر لی تو جنتی بن گیا۔ اللہ والوں سے دوستی کرنے کے سبب، محبت کرنے کے سبب کیا بن گیا؟ جنتی بن گیا۔ دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم و جابر، جیسے آج کا دور بھی بڑا ظلم کا گزر رہا ہے، کتنی مصیبتیں مسلمانوں کے اوپر ہیں، کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان کے اوپر ظلم تھا، اس پر ان کے ایمان لوٹے جا رہے ہیں۔ جو ایمان سے نہ پھرتا اس کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو 7 یا 9 آدمی یا 8 آدمی، عزیزان گرامی، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، سب کچھ جائیداد چھوڑی، چھوڑنے کے بعد میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ وہ لوگ اپنی بستی سے نکلے، ساتھ میں پیچھے پیچھے کتا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اے کتے، تو واپس ہو جا، ہمارا راز کھل جائے گا، تو ہمارے ساتھ کیوں جاتا؟ تیرا کام تو فقیروں کو بھونکنے کا ہے۔ وہ کتا بزبان حال کہنے لگا، میں وہ کتا نہیں ہوں جو اللہ والوں کو بھونکتا ہوں، میں وہ کتا ہوں جو اللہ والوں سے الفت رکھتا ہوں، اللہ والوں سے دوستی رکھتا ہوں، اللہ والوں سے محبت رکھتا ہوں۔ آخرکار وہ کتا پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ وہ اللہ والے جا کر کے غار میں جا کر کے چھپ گئے، اس غار میں جا کر کے لیٹ گئے۔ حال کیا ہے اور پورا ذکر قرآن شریف میں سورہ کہف میں آپ پڑھیے یا علماء سے سنتے رہیے۔ مجھے اس وقت پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ وہ آج بھی لیٹے ہوئے ہیں، کھلے میدان میں لیٹے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، لیکن ان کا کتا غار کے دہانے پر جس حال میں بیٹھا ہے، خدا نے اس کی کیفیت بیان قرآن میں بیان کروائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتا اللہ والوں سے دوستی کرے تو وہ اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کی کیفیت خدا نے بیان فرمائی، وَقَلْبُهُمْ وَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ۔ ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے ہوئے غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کو اس کتے کی ادا پسند آئی، اور یہ کتا جنت میں جائے گا، لیکن حالت کتا میں نہیں، جسمانی کتے میں نہیں، بلکہ تبدیل کر کے بھیجا جائے گا، تو انسان بنا کر کے اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور ایک انسان ایسا ہے جو اللہ والوں سے دشمنی کرے تو اسے کتا بنا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آؤ ذرا تھوڑا سا اس کا پلٹ بھی دیکھیں۔ بلمباؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرا ہے۔ یہ مستجاب الدعوات تھا، بڑی نماز روزہ اور بڑا تقوی و طہارت والا، بلکہ اللہ کو اس نے راضی کیا، راتوں رات عبادت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اور خدا بندے کو دودھ سے جو سوال کرتا، جو مانگتا، خدا اس کو عطا کر دیتا، خدا اسے
عطا کرتا، یعنی مستجاب الدعوات، جو منہ سے زبان سے دعا کرے اللہ وہ دعا اس کی قبول کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، خدا کو اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول جانو۔ قوم خلاف ہونے لگی، آپ کے خلاف ہو گئی، منصوبے بنانے لگی، لوگ اکٹھے ہو کر بلم باور کے پاس میں پہنچے اور بلم باور سے کہا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، ہمارے منصوبوں کو ملیا میٹ کہتے ہیں، لہذا ان کے لیے ان کے خلاف تم بد دعا کر دو، تمہاری دعا قبول ہوگی اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بہت اصرار کیا، روپیہ اور پیسے کا لالچ دیا، لیکن میرے عزیز و بلم باور ان کے کہنے میں نہیں آیا۔ کہا کہ پھر ایسا کرو، چلو گھر چلتے ہیں اور اس کی بیوی سے بات کرتے ہیں، شاید یہ اپنی بیوی کی بات مان لے۔ لہذا وہ لوگ بلم باور کے گھر پہنچ گئے اور ان کی بیوی کے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیے اور کہا یہ سب سونا تیرا ہے، یہ چاندی تیری ہے، یہ روپیے اور پیسے تیرے، وقت اپنا مزے سے گزارنا، بڑی کٹھنائیوں میں تیرا وقت گزر رہا ہے، صرف تو اپنے شوہر کو راضی کر لے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دے۔ اللہ، عورت نے جب دیکھا روپیہ اور پیسہ تو لالچ میں بھر گئی اور کہنے لگی تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ عورت بہت جلدی آدمی کو پھیر دیتی ہے، بات ہے نا، بس مسکرا دے، پھر تو رات بھر اس کے چکر میں گھومتا رہے گا، گھومے گا نہیں، رات کے 12 بجے بریلی بلائے گا، جائے گا نہیں جائے گا، بولے جائے گا نہیں جائے گا، سب کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، استاد نے پڑھایا، ماں نے پڑھایا اور باپ نے سمجھایا، لہذا ایک رات میں بیوی نے پڑھا دیا، سب کچھ بھلا دیا۔ اکثر عورتیں اپنے شوہروں کو ایسے قبضے میں ایک رات میں کر لیتی ہیں کہ اب وہ نہ ماں کی طرف دیکھے نہ باپ کی طرف ہے، نہیں لٹ جاؤ گے، بہت کچھ ہے، تم کماتے رہو گے، مر جاؤ گے، پھر دیکھیے اس کی شادی ہونا، اس کی شادی تمہارے پاس کیا رہا ہے بات۔ مگر سب ایسی نہیں ہوتی، سب ایسی نہیں ہوتی، اکثر ایسے کچھ صحیح ہوتی اور پھر ان کی تعریف بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان عورتوں کی تعریف تو ہمارے نبی نے کی ہے، مگر انہی کی تعریف یہ سوالیہ متقیہ پرہیزگار نیک بن کر کے زندگی گزارتی ہے، سب کا خیال کرتی ہے، دینے والا تو خدا ہی ہے، بس اس کی طرف بھروسہ رکھو۔ خیر میں بات کو آگے نہیں بڑھاتا، عزیزان گرامی سنیے، عورت نے بلم باور کو رات میں آنے کے بعد میں اتنا پڑھایا کہ صبح تک راضی کر لیا۔ اب بلم باور 70 لوگ لے کر کے پہاڑ کی طرف چلا گیا اور جانے کے بعد میں اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے خلاف اس نے بد دعا کرنا شروع کی، تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا۔ اللہ نے اس کی ساری ولایت سلب کر لی، اللہ نے اس کا ایمان بھی سلب کر لیا اور وہ ایسا پاگل ہو گیا کہ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا، نہیں اپنی قوم کے ہی لیے آواز نکلتی اور اس کی زبان باہر نکلنا شروع ہو گئی، اتنی نکلی کہ اس کی زبان پوری باہر آ گئی اور اسی حال میں ہانپتا کانپتا ڈھیر ہو کر کے رہ گیا، کتے کی موت مرا۔ عزیزان گرامی، ایک اللہ والے کی شان میں گستاخی کرنے والا کتے کی طرح مرا، تو اب سنو، یہی وہ انسان ہے کہ اس کا قالب ہوگا اور کتے کی جان ہوگی، کتے کی جان ہوگی۔ اللہ اکبر، انسان بنا کر کے اس کتے کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ کتا کا قالب ہوگا، جسم کتے کا ہوگا اور جان فرعون کی ہوگی، اس کتے کے قالب میں ڈال کر کے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ پتہ چل گیا کہ
کہ جو اللہ والوں سے دوستی کرتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، اور جو اللہ والوں سے دشمنی کرتے ہیں وہ جہنم میں کتے بنا کر کے بھیجے جاتے ہیں۔ اب سمجھ گئے اللہ کو؟ اسی لیے خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان سچوں کے ساتھ میں رہو گے تو یہاں بھی فائدے ملیں گے، قبر میں بھی فائدہ ملے گا اور میدان محشر میں بھی فائدہ ہوگا۔ کیسا فائدہ ہوگا؟ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے۔ بہت لطف آئے گا بھائی، اپنا جلوس نکلتا ہے نا 12ویں شریف کا، جھنڈے ہاتھ میں ہوتے ہیں، مستانے جھومتے ہوئے دیوانے چلتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے کھڑے تکتے رہتے ہیں، تکنے کی اپنا کام کرتے رہتے ہیں دیوانے۔ ہمیں تو بس سمجھیے گھروں پہ بھی جھنڈے لگے ہیں، گلیاں بھی سجی ہیں، ہاتھوں میں جھنڈے لیے، سمجھیے دیوانے دیوانگی کے عالم میں نبی کے نام کے چرچے کرتے ہوئے گلی گلی چلے جاتے ہیں۔ کچھ تک رہے ہیں، تکنے دیجئے، یہاں پر بھی تکیں گے اور میدان محشر میں بھی تکیں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کو اللہ جھنڈا عطا فرمائے گا میدان محشر میں۔ لواء الحمد جس کا نام ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، جھنڈے تلے تمام مومن ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، اور جن جن اللہ والوں سے دوستی کی ہے وہ سب تمہارے ہاتھ پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نبی گنہگاروں کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، بخشواتے ہوئے جنت میں داخلہ فرماتے چلے جا رہے ہوں گے۔ وہ منظر دیکھیے، یہاں پر جلوس نکالتے ہیں تو کتنا لطف آتا ہے، اور وہاں کے جلوس کا عالمی نرالا ہوگا۔ سبحان اللہ کے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتیں خود اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ وہ سوعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جو تم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، تو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سب لوگ مل کر کے پڑھیں لا الہ